إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جسے کتاب کے مؤلف نے ان احادیث کے لیے مخصوص کیا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، اور کتاب کے مؤلف نے کوشش کی ہے کہ اس انداز سے ان احادیث کو جمع کیا جائے کہ ان میں تکرار نہ ہو، اور اس کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ تیسرا مقصد عبادات کی احادیث سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، ان کتب میں سے 10ویں کتاب زکوٰۃ کے بارے میں ہے، صدقہ خیرات کے بارے میں ہے، اور اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں، ان میں سے چوتھی فصل کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور وہ ہے احکام المسئلہ، کہ سوال کرنا، لوگوں سے مانگنا، اس کے احکام کیا ہیں، اس بارے میں ہے۔ اور اس فصل میں کئی ابواب ہیں، ان میں سے تیسرا باب آج ہم پڑھیں گے، باب من تحل له المسئلہ، کہ جس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، جائز ہے، درست ہے، یعنی کہ کون لوگ ہیں جن کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ دوسروں سے مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 691 691 میم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ عن قبیصۃ بن مخارق الہلالی، قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، تحملت حمالہ، کہ میں نے ایک قرض اٹھایا۔ تحملت حمالہ تب کہا جائے گا جب کوئی آدمی قرض اٹھائے اس لیے کہ 2 لوگوں کے درمیان یا 2 گروہوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ لڑائی جھگڑا ان میں جاری ہے، اور ان میں سے ایک گروہ کے کئی لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ اب جن کے قتل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑائی تب ختم کریں گے جب ہمارے مقتولوں کی ہمیں دیت مل جائے، ان کے خون کا معاوضہ مل جائے۔ تو کوئی آدمی لڑائی ختم کرنے کے لیے کہتا ہے یہ سارا معاوضہ برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں ادا کرتا ہوں، تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا تحملت حمالہ۔ اب اس موقع پہ وہ آدمی قرض لے گا، اور قرض لے کر انہیں پیسے دے گا تاکہ ان کا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ اب ان کو پیسے دے دیے، اب قرض کیسے اتارنا ہے یہ مسئلہ ہے، تو اسی کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ قبیصہ کہتے ہیں تحملت حمالہ، میں نے صلح کروانے کے لیے ایک قرض اٹھا لیا۔
فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسألہ فیہا، آپ سے اس وجہ سے سوال کرنے لگا، یعنی کہ آپ مجھ سے تعاون کریں، میرے اوپر قرض چڑھ چکا ہے، میری اس معاملے میں مدد کریں۔ فقال، تو آپ نے کہا، اقم حتی تأتینا الصدقہ فنأمر لک بہا، کہ تم ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، زکوٰۃ کا مال آئے، فنأمر لک بہا، تو ہم تمہارے لیے اس مال کا حکم دیں گے، یعنی کہ جب وہ مال آئے گا تو میں حکم دوں گا تو تمہارا اس مال سے تعاون کیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی۔ قال، قبیصہ کہتے ہیں، ثم قال، کہ پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا قبیصہ، اے قبیصہ، ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثہ، سوال کرنا، مانگنا کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے، مگر تین میں سے ایک آدمی کے لیے درست ہے، یعنی کہ تین طرح کے لوگ ہیں، ان کے لیے مانگنا جائز ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو وہ مانگے تو جائز ہے، وہ مانگے تو حلال ہے، ورنہ مانگنا، سوال کرنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ جائز نہیں ہے۔ لا تحل، یہ حلال نہیں ہے، یعنی کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے، الا لأحد ثلاثہ، مگر تین لوگوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے لیے حلال ہے۔ اب وہ تین لوگ کون ہیں؟ رجل تحمل حمالہ فحلت له المسألہ حتی یصیبها ثم یمسک، نمبر ایک، وہ آدمی جس نے صلح کروانے کے لیے قرض اٹھا لیا، فحلت له المسألہ، تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، اس کے لیے مانگنا جائز ہے۔ حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران حاصل کر لے، یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران پا لے، یعنی کہ یہاں تک کہ اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ قرضہ اتارنے کے بعد اس کی زندگی آسانی سے گزر سکے، گزارا ہو جائے، یعنی کہ او قال، راوی کہتے ہیں کہ یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا سدادا من عیش، یعنی کہ آپ نے کہا تھا قواما من عیش، یا آپ نے کہا تھا سدادا من عیش، یعنی کہ وہ پالے زندگی کی گزران، یا وہ اتنا مال پالے جس سے اس کا فقر و فاقہ دور ہو جائے۔ دونوں لفظوں کا معنی تقریباً ایک ہے۔ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، دوسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جس کو فاقہ پہنچ جائے، جس کو فاقہ اپنی لپیٹ میں لے لے۔ حتیٰ یقوم، یہ میں تھوڑی سی عبارت چھوڑ کے آگے چلا گیا تھا، واپس آتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو آدمی ہے وہ یہ نہیں ہے جس کا میں نے تذکرہ شروع کر دیا تھا، یہ تو تیسرے نمبر پہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، دوسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جس پہ کوئی آفت آئی، کوئی بڑی مصیبت آئی، اجتاحت مالہ، ایسی آفت جس نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے مال کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ فحلت لہ المسألہ، تو اس کے لیے سوال کرنا کیا ہے؟ حلال ہے۔ حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران حاصل کر لے۔ او قال، راوی کہتے ہیں یا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سدادا من عیش، یا وہ اتنا مال حاصل کر لے جس سے اس کا فقر و فاقہ ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ تو پہلا آدمی کیا تھا؟ وہ آدمی جس نے قرض اٹھایا، کس لیے؟ صلح کروانے کے لیے، تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ حتی یصیبہا، یہاں تک کہ وہ اتنا مال حاصل کر لے جتنا اس نے اپنے اوپر بوجھ اٹھایا تھا۔
ثم یمسک، پھر وہ اپنے آپ کو روک لے، کس سے؟ مانگنے سے، سوال کرنے سے۔ تو یہ تھا پہلا آدمی کہ جس نے قرض اپنے ذمے لیا ہے سلو کروانے کے لیے، تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، حتی یصیبہا، یہاں تک کہ وہ اتنا مال حاصل کر لے جتنے مال کا اس نے قرض اٹھایا ہے۔ ثم یمسکا، پھر وہ اپنے آپ کو روک لے، کس سے؟ مانگنے سے، سوال کرنے سے۔ ورجل اصابتہ جائحہ، دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جس کو کسی بڑی آفت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اجتاحت مال ہو، ایسی آفت جو اس کے مال کو تباہ و برباد کر گئی، فحلت لہ المسئلہ، تو ایسے آدمی کے لیے سوال کرنا حلال ہے، حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران حاصل کر لے، او قالا، یا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سدادا من عیش، اتنا مال حاصل کر لے جس سے اس کا فقر و فاقہ دور ہو جائے۔ ورجل اصابت فاقہ، تیسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جس کو فاقہ اپنی لپیٹ میں لے لے، بھوک اپنی لپیٹ میں لے لے، حتی یقوم ثلاثۃ من ذوی الحجہ، یہاں تک کہ 3 آدمی کھڑے ہوں، عقل مند، من قومہ، اس کی قوم میں سے، وہ کھڑے ہوں کس لیے؟ اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ کیا گواہی دیں؟ کہ لقد اصابت فلانا فاقہ، یقیناً فلاں آدمی کو فاقہ نے واقعی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، فحلت لہ المسئلہ، تو ایسے آدمی کے لیے بھی سوال کرنا کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران حاصل کر لے، او قال سدادا من عیش، یا وہ اتنا مال حاصل کر لے جس سے اس کا فقر و فاقہ دور ہو جائے۔ فما سواہن من المسألة یا قبیصۃ سحتا یأکلها صاحبها سحتا، ان کے علاوہ سوال کرنا، ان 3 حالات کے علاوہ سوال کرنا، وہ کیا ہے؟ یا قبیصہ ہے، قبیصہ، سحتن، وہ حرام ہوگا، وہ حرام مال ہوگا۔ اگر کوئی ان 3 مجبوریوں کے علاوہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو جو مال حاصل کرے گا وہ کیا ہوگا؟ حرام مال ہوگا، یأکلها صاحبها سحتن، جس کو مانگنے والا بطور حرام کھائے گا، یعنی کہ بطور حلال نہیں کھائے گا۔ پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، اور ان کا تذکرہ آخر میں نے ترتیب سے کیا ہے۔ جب پہلی بار ترجمہ کرنے لگا تھا تو ترتیب کچھ آگے پیچھے ہو گئی تھی۔ دوسرے نمبر پہ کیا فرق ہے اس آدمی میں جس کا تذکرہ سب سے آخر میں آیا ہے، اور اس آدمی میں جس کا تذکرہ دوسرے نمبر پہ آیا ہے؟ جو دوسرے نمبر پہ ہے اس پہ کوئی بڑی مصیبت آئی ہے، آگ لگ گئی دکان کو، گھر کو، زلزلہ آ گیا، مکان گر گیا، کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، سیلاب آ گیا، باغ کو آگ لگ گئی، یعنی کہ ایسی آفت ہے، ایسی مصیبت ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے، تو وہاں پہ معاملہ واضح ہے، کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تیسرا آدمی جو ہے اس کا فقر و فاقہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، تو اگر یہ سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا 3 آدمی اس کی قوم کے اس کے حق میں گواہی دیں، اور 3 آدمی عقل مند قسم کے ہوں، وہ گواہی دیں کہ واقعی یہ ان ایام میں فقر و فاقہ کی لپیٹ میں ہے، اس کے حالات بہت خراب ہیں، اور یہ کہ اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال کرتا ہے مال کو بڑھانے کے لیے، اور ایک مکان کے بعد دوسرا مکان بنانے کے لیے، تو وہ حرام مال جمع کر رہا ہے، وہ مال جمع کر کے خوش نہ ہو، جو مال اس نے جمع کر لیا ہے وہ حلال کا نہیں بلکہ حرام کا ہے، اس کے لیے روز قیامت وہ وبال بن جائے گا، اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اس کے لیے کسی آفت یا مصیبت کا سبب بن جائے۔ باب نمبر 4، باب لا يسألون الناس الحافا،
کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، نہایت زیادہ اصرار کرتے ہوئے سوال نہیں کرتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کو کتاب کے مؤلف نے باب بنایا ہے، اور اس کے نیچے حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 692 692 قاف۔ اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے، یعنی کہ اصل مسکین وہ نہیں ہے، الذی یطوف علی الناس، جو لوگوں کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ کس لیے؟ مانگنے کے لیے۔ تو اصل مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا رہتا ہے، تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، جس کو ایک لقمہ دیا جائے تو وہ لقمہ واپس لوٹا دیتا ہے، 2 لقمے دیے جائیں تو اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں، 1 کھجور دی جائے تو اس کو واپس لوٹا دیتی ہے، 2 کھجوریں دی جائیں تو اس کو واپس کر دیتی ہیں۔ یعنی کہ یہ مسکین نہیں ہے جو مال جمع کرنے کے چکر میں پھر رہا ہے، 1 لقمہ ادھر سے مل گیا، وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا، کسی اور کے پاس جائے گا، ادھر سے 2 لقمے مل جائیں گے، کہیں اور جائے گا 1 کھجور مل جائے گی، کہیں سے 2 کھجوریں مل جائیں گی۔ نہیں، یہ اصل مسکین نہیں ہے۔ یہ بھی مسکین ہو سکتا ہے لیکن اصل مسکین یہ نہیں ہے۔ ولیکن المسکین، لیکن اصلی مسکین وہ ہے الذی لا یجد غنی یغنی، جو اتنا مال نہیں پاتا، یغنی ہی، جو اس کو سوال کرنے سے، مانگنے سے بے نیاز کر دے، مستغنی کر دے۔ ولا یفتن بہ فیتصدق علیہ، اور اس کے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ اس پہ صدقہ خیرات کیا جائے۔ ولا یقوم فیسأل الناس، اور وہ بھی کھڑا نہیں ہوتا کہ لوگوں سے سوال کرے۔ یہ ہے حقیقی مسکین۔ حالات نہایت خراب ہیں، لیکن شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے گریز کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے، اور ایسی حرکتیں بھی نہیں کرتا کہ لوگوں کو خود علم ہو جائے کہ یہ تو فقیر ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہے حقیقی مسکین۔ تو مجھے اور آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہوئے کوشش کریں ایسے کسی حقیقی مسکین کو تلاش کریں، وہ مسکین جو 1 لقمہ لے کے خوش ہو جاتا ہے، 10 روپے لے کے خوش ہو جاتا ہے، 20 روپے لے کے خوش ہو جاتا ہے، اس کو بھی آپ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مجھے حقیقی اور اصلی مسکین ملے، وہ جس کے حالات خراب ہیں لیکن اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں لوگوں سے سوال کروں، لوگوں سے اپیل کروں۔ اس کے ساتھ ہی 4تھی فصل اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس فصل میں مانگنے کے احکام و مسائل تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں 5ویں فصل کی طرف۔ الفصل الخامس، احکام الصدقۃ بالنسبۃ لآل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے تعلق سے صدقہ کے احکام۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی آل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی آل میں کون کون داخل ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ کی آل میں سب سے پہلے آپ کی اولاد داخل ہے، اور آپ کی بیویاں داخل ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہے وہ بھی کیا ہے؟ آل بیت میں سے ہیں۔
تو آپ کی سب بیویاں کون ہیں؟ آل بیت میں سے. آپ کی ساری بیٹیاں آل بیت میں سے. اور آپ کے چچا جیسے جناب عباس ہیں یہ کن میں سے؟ آل بیت میں سے. آپ کے چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہیں وہ آل بیت میں سے ہیں. چنانچہ جناب علی آپ کے چچا کے بیٹے ہیں یہ آل بیت میں سے ہیں. عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی کے بھائی یہ بھی آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آل بیت میں سے ہیں. جعفر وہ بھی آپ جناب علی کے ان کے بھائی ہیں اور مسلمان ہیں تو وہ بھی آل بیت میں سے ہیں. تو یہ سب آل بیت میں سے ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جن لوگوں کا مسلک آل بیت کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے یا جو آل محبت کا سب سے زیادہ نام لیتے ہیں وہ آل بیت میں نہ آپ کے مسلمان چچاؤں کو شامل کرتے ہیں، نہ آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد کو شامل کرتے ہیں، نہ آپ کی بیویوں کو آل بیت میں شامل کرتے ہیں، اور نہ آپ کی بیٹیوں کو سوائے جناب فاطمہ کے آل بیت میں شامل کرتے ہیں. تو انہوں نے آل بیت کا نام استعمال کر کے اس لفظ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے اور آل بیت کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. تو صحیح بات کیا ہے کہ یہ سب لوگ کیا ہیں؟ آل بیت میں سے ہیں. اس سلسلے میں پہلا باب اذا تحولت الصدقہ، جب صدقہ منتقل ہو جائے. یعنی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے لیے اور میری آل کے لیے حلال نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب صدقے کی صورتحال تبدیل ہو جائے پھر کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں حدیث نمبر 693 قاف. اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بلحم تصدق به على بریرہ فقال هو علیہا صدقہ وهو لنا ہدیہ. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گوشت لایا گیا. یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ گوشت کون سا تھا. مسلم شریف کی ایک روایت میں تذکرہ موجود ہے کہ وہ گوشت گائے کا تھا. تو بہرحال آپ کے پاس گوشت لایا گیا تو صدق به علی بریرہ، جسے بریرہ پہ صدقہ کیا گیا تھا، جو بریرہ کو بطور صدقہ کے دیا گیا تھا. بریرہ کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی. آزاد ہو چکی ہیں لیکن آزاد کس نے کیا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ نے. تو انہیں گوشت دیا گیا بطور صدقہ. اب وہ رہتی کہاں ہیں؟ جناب عائشہ کے پاس عام طور پہ رہتی ہیں. فقالت، آپ نے کہا، ہوا علیہا صدقہ وہو لنا ہدیہ، کہ وہ کیا؟ وہ گوشت علیہا صدقہ، وہ بریرہ کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. وہو لنا ہدیہ، اور وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب کوئی کسی کو صدقہ دے، صدقہ دینے کے بعد آپ نے اس کو صدقے کا کیا بنا دیا؟ مالک بنا دیا. اب جب وہ کسی کو دے گا تحفہ کے طور پہ تو وہ تحفہ ہوگا، وہ صدقہ نہیں ہے. جب بریرہ کو دیا گیا تو تب کیا تھا؟ صدقہ. جب بریرہ وہ گوشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں گی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ ہدیہ ہوگا، وہ تحفہ ہوگا. یہیں آپ وعدے کر رہے ہیں. اور یہیں سے آپ ایک اور مسئلہ سمجھ سکتے ہیں جس کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف رہتا ہے کہ وہ آدمی جو کسی بینک میں ملازمت کرتا ہے اس کی کمائی حرام کی ہے. سودی بینک میں ملازمت کرتا ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے. وہ میرے گھر میں آتا ہے ہدیہ لے کر، تحفہ لے کر، تو کیا یہ تحفہ میرے لیے حلال ہوگا، میرے لیے جائز ہوگا؟
جواب یہ ہے کہ یہاں پہ دو چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. نمبر ایک، وہ تحفہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ جواب یہ ہے کہ تحفہ میرے لیے حلال ہے، اس کے لیے حرام ہے. صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ تبدیل ہو گئی ہے. لیکن کیا میں ایسے لوگوں کے صدقہ خیرات اور ان کے تحفے لوں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. مجھے اس سے گریز کرنا چاہیے اگرچہ وہ تحفہ حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں اس کا تحفہ رکھوں گا تو پھر تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اس سے کہوں کہ میں آپ کا تحفہ نہیں لے سکتا، کیونکہ آپ بینک میں ملازمت کرتے ہیں اور آپ کی کمائی حلال کی نہیں ہے، حرام کی ہے. تو میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کا تحفہ لوں. آپ مجھے اس معاملے میں معذور جانیں، میرا یہ عذر قبول فرمائیں. تو میرے یہ الفاظ اس کے لیے تبلیغ کی حیثیت رکھتے ہیں، گویا کہ میں نے اس کو سودی ملازمت چھوڑنے کی دعوت دے دی ہے. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے اس آدمی کا تحفہ نہ رکھا تو آئندہ میرے قریب نہیں آئے گا، میرے گھر میں نہیں آئے گا، میرے پاس نہیں بیٹھے گا، تو میں جو تھوڑی بہت اس کو نصیحت کرتا ہوں وہ بھی آئندہ میں نہیں کر سکوں گا. تو مسئلہ اس میں ہے کہ میں اس کا تحفہ رکھ لوں. تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اس کا تحفہ رکھ لوں، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ تحفہ اس کے لیے حرام ہے، میرے لیے حرام نہیں ہے. ریجیکٹ کرنا تھا اس لیے تاکہ اسے نصیحت ملے کہ میری کمائی اتنی غلط ہے کہ لوگ میرا تحفہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نے اس کا تحفہ نہ لیا تو جو میں اس کو توحید کے بارے میں سمجھاتا ہوں، نماز کے بارے میں سمجھاتا ہوں، بلکہ اسی جاب کو چھوڑنے کے بارے میں سمجھاتا ہوں، وہ موقع بھی آئندہ مجھے نہیں ملے گا. آئندہ یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر مجھے چاہیے کہ میں اس کا تحفہ رکھ لوں. کئی ایک علماء کرام کا موقف ہے کہ ایسے آدمی کا تحفہ حرام ہے، وہ لینا آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اور کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی کمائی ساری حرام کی ہے یا کچھ حرام کی ہے کچھ حلال کی ہے. اگر کچھ حرام کی ہے کچھ حلال کی ہے تب آپ لے سکتے ہیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں آپ دیکھیں اس کی غالب کمائی کون سی ہے، زیادہ کمائی کون سی ہے، حلال کی یا حرام کی. اگر زیادہ حلال کی ہے پھر آپ لے لیں، اگر زیادہ حرام کی ہے پھر آپ نہ لیں. تو یہ کئی ایک آراء ہیں اس موضوع پہ، کئی ایک علماء کرام کے اقوال ہیں اس موضوع پہ، اور ایک موقف وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور جس کے اوپر میں فی الحال مطمئن ہوں. اگر میں بھول نہیں رہا تو یہی موقف ہے سعودی عرب کے مشہور و معروف عالم دین شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا. اور اس موقف کے دلائل میں سے ایک دلیل یہی حدیث ہے کہ وہ گوشت جناب بریرہ کے لیے کیا تھا؟ صدقہ تھا. جب وہ نبی علیہ السلام کو دے رہی ہیں تو کیا ہو گیا؟ ہدیہ ہو گیا. یہیں سے آپ ایک اور مسئلہ سمجھ سکتے ہیں. کئی عورتیں سوال کرتی ہیں، کئی بچے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بینک میں ملازمت کرتے ہیں تو کیا ہم ان سے خرچہ لیں کہ نہ لیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ نابالغ بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ ان کے باپ کے ذمے ہے. باپ پہ واجب ہے کہ ان کا خرچہ برداشت کرے. اور عورت کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اس کے خاوند کے ذمے ہے. کہ خاوند پہ واجب ہے کہ بیوی کا خرچہ ادا کرے. اب وہ کہاں سے لے کر آتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. اس عورت کے لیے وہ خرچہ کیا ہے؟ حلال ہے. ان بچوں کے لیے وہ خرچہ کیا حلال ہے. لیکن یہ لیکن نہیں بولنا، میری آدھی بات نہیں لینی، پوری بات لینی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیگم آپ نے اس شوہر کی کمائی جس کی کمائی بینک کی ہے، چوری کی ہے، ڈاکے کی ہے، کھاتی رہے اور سکون سے رہتی رہے. نہیں، اس پہ واجب ہے کہ اپنے خاوند کو چوری کرنے سے روکے، ڈاکہ ڈالنے سے روکے، سودی جاب سے روکے. اگر اس کے پاس اتنا مال ہے
کہ خاوند کے مال کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو خاوند سے مال نہ لے تاکہ خاوند کو سبق حاصل ہو، وہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اتنا مال لے جس سے اس کا گزارا ہو سکے، اور بار بار اپنے خاوند کو تبلیغ کرتی رہے، اسے سمجھاتی رہے، اس سے کہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، تم خود بھی حرام کھا رہے ہو، ہمیں بھی حرام کھلا رہے ہو، تو ہمارے گھر میں برکت کیا ہوگی، ہمارے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا. اور اسے وہ حدیث سنائے جس حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جب کہ وہ حرام کھاتا ہو. تو اس لیے گزارش یہ تھی کہ بیوی یا بچے ان کا خرچہ اس آدمی کے ذمہ ہے، وہ جہاں سے بھی لے کر آئے تو وہ خرچہ ان کے لیے ویسے حلال ہے، لیکن تبلیغ کرنے کے لحاظ سے، برائی سے روکنے کے لحاظ سے ان کو چاہیے کہ اس کو سمجھاتے رہیں. بائیکاٹ کر سکتے ہوں تو بائیکاٹ کریں، پیسے لینے سے انکار کرنے کی استطاعت ہو تو پیسے لینے سے انکار کریں، تاکہ وہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ میرا کام غلط ہے، اور تاکہ یہ بچے اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں، تاکہ یہ عورت اپنے خاوند کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، تاکہ یہ عورت اپنے اس خاوند کے ساتھ کل کو جنت میں ایک ہو سکے. یہیں سے ایک اور مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے کہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا، بینک میں جاب کرتا تھا، اب اس کی کمائی جو ہے وہ تو سود کی ہے، سودی بینک کی ہے، سودی جاب کی ہے، تو کیا اب ہم وہ مال آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے حرام ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ حرام طریقے سے نہیں آیا بلکہ حلال طریقے سے آیا ہے، وراثت کا مال بن کر آپ کے پاس آیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ جب تمہاری کوئی میت فوت ہو جائے تو اس کی کمائی کو چیک کرو، حلال کی ہے تم لے سکتے ہو، حرام کی ہے تو نہیں لے سکتے. البتہ اگر آپ کا وہ شخص جس کے آپ وارث بن رہے ہیں اس کے مال میں کوئی ایسی چیز ہے جو کسی اور کی ہے تو وہ آپ نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ اس نے کسی کے مکان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، مکان خود موجود ہے، پتہ ہے کہ یہ کسی اور کا ہے، تو یہ آپ وراثت میں تقسیم نہیں کریں گے بلکہ اس کے مال کو واپس کریں گے. تو یہ ایک موقف ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس موقف کو لیں. میں نے ایک موقف آپ کے سامنے رکھا ہے، میں بذات خود اس موقف کے اوپر مطمئن ہوں، اور یہی موقف تھا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا. آپ لوگ اس موقف کے بارے میں مزید علماء کرام سے رائے لے سکتے ہیں، اور جو رائے آپ کو مناسب لگے آپ اسے اپنا سکتے ہیں. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ایک چیز ایک آدمی کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. جب وہ مالک بن جائے گا کسی اور کو دے گا تو اس کے لیے پھر ہدیہ ہو جائے گی. یہیں سے میں اب ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. قربانی کا گوشت میں نے کسی کو دیا، میں نے جانور ذبح کیا، کیا میں قربانی کا کچھ گوشت بیچ سکتا ہوں؟ نہیں، قربانی کا گوشت بیچنے کی اجازت نہیں. لیکن جب میں نے قربانی کا گوشت کسی اور کو دیا، فقیر کو دیا، اس نے جا کے بیچ ڈالا، کیا وہ بیچ سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ بیچ سکتا ہے، وہ بیچ سکتا ہے. اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے قربانی کا جانور ذبح کیا تو قربانی کی کھال کیا میں بیچ سکتا ہوں؟ نہیں. لیکن جب میں مسکین کو دوں گا وہ آگے بیچ سکتا ہے؟ بالکل بیچ سکتا ہے. تو باب کیا تھا؟ باب اذا تحولت الصدقہ، جب صدقہ کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے، کوئی اور شکل اختیار کر لے
تو جواب کیا ہے؟ تب وہ حلال ہو جائے گا کن کے لیے؟ آل بیت کے لیے۔ باب نمبر 2، باب تحریم الصدقۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ صدقے کا حرام ہونا۔ حدیث نمبر 694، 694 قاف۔ اس حدیث کو اپنی ابھی کتب میں جگہ دی کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر صدقہ فجعلها فی فیہ۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کن میں سے ہیں؟ آل بیت میں سے بھی، آل بیت میں سے بیٹا بھی اور باپ بھی، اور دونوں وہ ہیں جن سے ہم الحمدللہ محبت کرتے ہیں۔ ہم ان تمام افراد سے محبت کرتے ہیں جو آل بیت میں سے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ توحید کے اوپر ہوں، اسلام کے اوپر ہوں، خصوصاً جناب علی سے اور ان کے بیٹوں سے، اور جناب حسن حسین کی والدہ جناب فاطمہ سے۔ تو جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صدقہ کی کھجوروں میں سے کھجور لی، صدقہ کی کھجوروں میں سے کھجور پکڑی، فجعلها فی فیہ، تو اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پہلے فی کا معنی کیا ہے؟ میں، دوسرے فی کا معنی کیا ہے؟ منہ۔ تو اس کھجور کو ڈال لیا اپنے منہ میں، کس نے؟ جناب حسن نے، بچے تھے، چھوٹے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کخ کخ، کیا مطلب؟ چھوڑو چھوڑو، نکالو، یعنی کہ آپ نے کخ کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے بچے کو کسی چیز کے بارے میں خبردار کرنا اور ڈانٹنا۔ تو گویا کہ آپ نے الفاظ استعمال کیے تاکہ جناب حسن کھجور کو باہر پھینک دیں، لیطرحھا، تاکہ جناب حسن اس کھجور کو کیا کریں؟ پھینک دیں، منہ سے نکال کے پھینک دیں۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما شعرتا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انا لا ناکل الصدقہ، کہ بے شک ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ہم سے مراد کون ہے پھر؟ ہم آل بیت۔ حدیث نمبر 695، 695 قاف۔ اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ایک کھجور کے پاس سے جو راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ قال، تو آپ نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتها، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ کھجور صدقہ میں سے ہوگی، لاکلتها، تو یقیناً میں اس کو کھا لیتا۔ یہ کھجور جو راستے میں پڑی ہے میں اس کو اٹھاتا اور کھا لیتا، لیکن مجھے خدشہ یہ رہتا ہے، اندیشہ یہ رہتا ہے کہ کہیں یہ صدقہ کے مال میں سے نہ ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، اور تقوی پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ آپ حرام امور سے بچیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کے ساتھ ساتھ ورع کو اختیار کیا ہے۔ ورع کیا ہے؟ کہ آپ اس چیز سے بھی بچیں جس کے بارے میں آپ کو خوف ہو کہ کہیں یہ حرام کی نہ ہو، پکا یقین نہیں ہے۔ جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ حرام کی ہے،
اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن جس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ کہیں حرام کی نہ ہو، اس سے بھی بچیں۔ یہ بڑا اہم اصول ہے جو ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، حرام چیزیں بالکل واضح ہیں، اور ان کے درمیان کئی امور ایسے ہیں جو کچھ لوگوں پہ کیا رہتے ہیں، مشتبہ رہتے ہیں، ان کو شک و شبہ رہتا ہے۔ میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کچھ امور اسلام کے لحاظ سے غیر واضح نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے لیے غیر واضح ہیں۔ تو وہ امور جو لوگوں کے لیے غیر واضح ہیں، آپ نے فرمایا جو ان سے بھی بچے گا وہ حرام سے بدرجہ اولا بچے گا۔ جس میں شک ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جو اس سے بچے گا وہ حرام سے بدرجہ اولا بچے گا۔ وہ حرام کے کیسے قریب جا سکتا ہے؟ وہ تو ان چیزوں سے بھی بچ رہا ہے جن میں شک ہے، اور جو مشکوک چیزوں میں واقع ہوگا ان کا ارتکاب کرے گا کہ چلو جی اس میں تو اختلاف ہے، تو پھر خطرہ یہ ہے کہ کل کو وہ حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ورع کو اختیار کیا اور اس کھجور کو نہیں کھایا جس کے بارے میں خدشہ تھا کہ کہیں یہ صدقہ کی نہ ہو۔ اور علماء کرام نے یہیں سے ایک اور مسئلہ اخذ کیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، معمولی سی چیز ہے جس کو واپس اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور جو پڑی رہی تو خراب ہو جائے گی، تو آپ اس چیز کو اٹھا کے استعمال کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امرود کا ایک دانہ کہیں پڑا ہوا ہے، سیب کا کوئی دانہ پڑا ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ایک یہ ہے کہ کسی نے یعنی کہ سیب رکھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، اس کا سیب پڑا ہوا ہے تو وہ نہیں آپ اٹھائیں گے کیونکہ مالک موجود ہے، آپ بلکہ اس کو دیں، اس کی مدد کریں، بھی آپ کا یہ سیب گرا ہوا ہے۔ لیکن ایک ہے راستے میں سیب گرا ہوا، امرود گرا ہوا، کیلا گرا ہوا، آپ کو پتا ہے کہ اس کا مالک اسے اٹھانے کے لیے واپس نہیں آئے گا اور یہ چیز خراب ہو جائے گی، تو آپ اس کو اٹھا کے کھا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا، یہ خدشہ نہ ہوتا کہ صدقہ کیا تو میں اٹھا کے کھا لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو اٹھا کے کھایا جا سکتا ہے، لیکن میری اس بات کا غلط مطلب نہ لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کا 100 ریال پڑا ہوا ہو اور آپ کہیں یہ تو معمولی سی چیز ہے، یہ اس سے پوچھیں جس کا گرا ہوا ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ تو جو چیز واقعی لوگوں کے ہاں معمولی ہے، حقیر سی ہے، جس کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 696 696 قاف۔ اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام سأل عنہ، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانا لایا جاتا، کھانے کی کچھ چیز لائی جاتی، سأل عنہ تو آپ اس کے بارے میں سوال کرتے، پڑتال کرتے، پوچھتے، اہدیۃ ام صدقہ، کیا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے۔ فَإِن قِيلَ صدقہ، اگر کہا جاتا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ قال لِأَصْحَابِهِ كُلُوا، تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے تم لوگ کھاؤ۔ وَلَمْ يَأْكُلْ، اور آپ خود نہ کھاتے۔ وَإِن قِيلَ هَدِيَّةٌ، اور اگر کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ہدیہ ہے، تحفہ کے طور پہ آئی ہے، ضرب بِيَدِهِ، تو آپ اپنے ہاتھ پہ مارتے، یعنی کہ تیزی سے آپ بھی کھانا شروع ہو جاتے۔
فأکل معهم، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، پھر آپ خوشی سے حصہ لیتے، یعنی کہ آپ کا ہاتھ پھر پیچھے نہ ہٹتا بلکہ آگے بڑھتا۔ تو ان 4 احادیث سے پتہ چلا کہ صدقہ جو ہے، بلکہ 3 احادیث سے پتہ چلا، حدیث نمبر 694، 695، 696، کہ صدقہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ باب نمبر 3، باب لا يستعمل آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصدقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو صدقہ لینے کے لیے عمل نہیں بنایا جائے گا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے انہیں ڈیوٹی نہیں دی جائے گی۔ حدیث نمبر 697، 697 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم۔ عن عبد المطلب بن ربیعہ بن الحارث، روایت ہے عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب، اور یہ عبد المطلب آپ کے دادا عبد المطلب کے پڑپوتے ہیں، یعنی عبد المطلب کے بیٹے حارث، حارث کے بیٹے ربیعہ، اور ربیعہ کے بیٹے عبد المطلب۔ تو یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے پڑپوتے۔ تو آپ کے چچا کون ہوئے؟ حارث، یعنی کہ حارث جو ہیں وہ آپ کے والد عبداللہ کے بھائی ہیں، ابو طالب کے بھائی ہیں، ابو لہب کے بھائی ہیں۔ تو اس حارث کے بیٹے ہیں آگے ربیعہ، تو ربیعہ آپ کے کیا لگے؟ چچا زاد، اور آپ کے چچا زاد ربیعہ کے بیٹے کون ہیں؟ عبد المطلب۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ عبد المطلب کہتے ہیں، کہتے ہیں اجتمع ربیعہ بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال، کہ ربیعہ بن حارث یعنی کہ میرے والد ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اکٹھے ہوئے، فقالا، تو یہ دونوں کہنے لگے، واللہ لو بعثنا هذین الغلامین قالا لی وللفضل بن عباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلماہ، کہ اللہ کی قسم اگر ہم بھیج دیں ان 2 لڑکوں کو، آگے بریکٹ شروع ہو گئی، جملہ معترضہ شروع ہو گیا، قالا لی، ان دونوں نے یہ بات کہی، کن دونوں نے؟ ربیعہ بن حارث نے اور عباس بن عبد المطلب نے یہ بات کہی، قالا لی، یہ عبد المطلب جو راوی ہیں، جو عبد المطلب کے پڑپوتے ہیں، وہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ان دونوں نے یہ بات کہی لی، میرے بارے میں اور فضل بن عباس کے بارے میں، یعنی کہ میں ربیعہ کا بیٹا اور فضل بن عباس عباس کے بیٹے، تو میرے والد اور فضل کے والد دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان 2 لڑکوں کو اگر بھیج دیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فکلماہ، تو یہ دونوں آپ سے کلام کریں، آپ سے گفتگو کریں، آپ سے بات کریں، فامرہما علی ہذه صدقات، تو آپ ان دونوں کو یہ صدقات جمع کرنے پہ لگا دیں، آپ ان کو صدقات جمع کرنے کی ڈیوٹی دے دیں، آپ ان کو صدقات جمع کرنے کے لیے عمل بنا دیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسِ، تو یہ دونوں وہ کچھ ادا کریں جو لوگ ادا کرتے ہیں، جیسے لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں، ایسے یہ بھی زکوٰۃ جمع کریں اللہ کے رسول تک پہنچا دیں۔ وَأَصَابَ مِمَّا يُصِيبُ النَّاسِ، اور یہ دونوں حاصل کریں اس مال میں سے جو لوگ حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ ربیعہ بن حارث اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی ڈیوٹی دے دیں، یہ دونوں ویسے ڈیوٹی کریں گے جیسے باقی لوگ کرتے ہیں، اور جیسے اللہ کے رسول باقی لوگوں کی بات میں خدمت کرتے ہیں، زکوٰۃ جمع کرنے پہ ان کو معاوضہ دیتے ہیں، اجرت دیتے ہیں، ان کو بھی دے دیں
تو ہم ان دونوں کی شادی کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ان کے حق مہر کا مال جمع ہو جائے گا۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عبد المطلب آپ کے دادا نہیں بلکہ آپ کے دادا عبد المطلب کے پڑپوتے عبد المطلب کہتے ہیں، فبینما ہما فی ذلک، جب کہ وہ دونوں اسی مشورے میں تھے۔ کون دونوں؟ عباس اور ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں اسی حالت میں تھے، اسی مشورے میں تھے کہ جاء علی بن ابی طالب، تو پہنچ گئے علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، فوقف علیہما، تو وہ ان دونوں کے پاس کھڑے ہو گئے، ان کے سروں پہ کھڑے ہو گئے، ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فذکر لہ ذلک، تو ان دونوں نے یہ بات جناب علی سے ذکر کی۔ کیا مطلب؟ جناب علی سے کہا کہ ہم ان دو لڑکوں کو بھیجنے لگے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تاکہ اللہ کے رسول ان کو ڈیوٹی دیں زکوٰۃ جمع کرنے کی، اور پھر یہ ڈیوٹی سر انجام دیں تو ان کو وہی معاوضہ ملے، وہی اجرت ملے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باقی لوگوں کو دیتے ہیں۔ فقال علی بن ابی طالب، تو جناب علی فرمانے لگے، لا تفعلا، یہ کام نہ کرنا۔ حضرت عباس سے کہا اور جناب ربیعہ بن حارث سے کہا کہ یہ کام اپنے بیٹوں کو اس کام کے لیے نہ بھیجو۔ فواللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، ما هو بفاعل، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بات نہیں مانیں گے، آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جناب علی کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کام نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں کھجور ڈالی تھی، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کھجور کو پھینک دو، کیونکہ صدقہ کیا ہے، صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو جناب علی کو شاید یہیں سے اندازہ ہو گیا ہو کہ ان کو بھی صدقہ جمع کرنے کی، زکوٰۃ جمع کرنے کی ڈیوٹی نہیں ملے گی۔ فانتہاہ ربیعہ بن الحارث، جب جناب علی نے مشورہ دیا کہ آپ ان دونوں کو نہ بھیجیں، اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں ماننی، تو فانتہاہ، تو ربیعہ بن حارث جناب علی کے درپے ہو گئے، یعنی کہ ان پہ ناراض ہوئے اور ان کے موقف کو غلط قرار دیا۔ کنہوں نے؟ ربیعہ بن حارث نے۔ ربیعہ بن حارث کیا لگتے ہیں جناب علی کے؟ کزن، چچا زاد۔ حارث اور ابو طالب کیا ہیں؟ بھائی بھائی۔ تو حارث کے بیٹے ہیں یہ ربیعہ، اور ابو طالب کے بیٹے ہیں جناب علی۔ تو فانتہاہ ربیعہ بن حارث، ربیعہ بن حارث نے جناب علی کو کیا ان کا قصد کیا اور ان کے ساتھ اس معاملے میں سختی سے پیش آئے، ان کے درپے ہو گئے۔ فقال، اور کہنے لگے، واللہ، اللہ کی قسم، ما تصنع هذا الا نفاسة منك علینا، تم یہ کام نہیں کر رہے ہو مگر ہمارے اوپر حسد کرتے ہوئے، کہ علی تمہیں ہم پہ کیا ہے؟ حسد ہے کہ کہیں ان کو ڈیوٹی نہ مل جائے، ان کے حالات اچھے نہ ہو جائیں۔ خود تو تم اللہ کے رسول علیہ السلام کے داماد بن چکے ہو، اللہ کے رسول کے بہت قریب ہو چکے ہو، اور ہمیں اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے، ہمیں تم پہ کوئی حسد نہیں ہے، اور ہم تھوڑا سا قریب ہونے لگے ہیں تو تم ہمیں روک رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ ہم سے کیا ہے؟ حسد ہے۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگرچہ تمام انسانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل تھے، لیکن بشر تھے، انسان تھے، غلط فہمیاں ہو جاتی تھیں۔ عام طور پہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے، ایک دوسرے کے اوپر مہربان، ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے، لیکن کبھی کبھی کوئی غلط فہمی ہو جاتی تھی۔ اور یہی صورتحال ہے عام صحابہ کرام کی، اور یہی صورتحال ہے ان صحابہ کرام کی جو اہل بیت میں سے ہیں۔ اب ربیعہ بن حارث بھی اہل بیت میں سے اور جناب علی بھی اہل بیت میں سے۔ تو
تو کیا کہا؟ ما تصنعوا ھذا، تم یہ کام نہیں کر رہے ہو الا نفاسۃ منک علینا، مگر تمہاری طرف سے ہم سے حسد کی وجہ سے. فواللہ، اللہ کی قسم، لقد نلت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم تم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہونے کا شرف حاصل کیا. فما نفسناہ علیک، ہم نے تمہارے اوپر کوئی حسد نہیں کیا. قال علی، جناب علی کہنے لگے ارسلوہما، چلو بھیج دو ان دونوں کو، بھیج دو. فانطلقا، وہ دونوں چلے گئے. واضطجع علی، اور جناب علی لیٹ گئے، ان کے ادھر ہی لیٹ گئے. جناب علی ان کے پاس ہی لیٹ گئے. چلو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بھیجو. قال، تو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عبد المطلب. حدیث کے راوی کون ہیں؟ یعنی کہ ربیعہ کے بیٹے عبد المطلب. وہ کہتے ہیں فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر سبقناہ للحجرہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھا لی تو ہم آپ سے پہلے حجرے کے پاس پہنچ گئے. ہمیں پتا تھا کہ آپ نے حجرے میں داخل ہونا ہے نا، تو ہم ادھر پہنچ گئے. فقمنا عندها، تو ہم حجرے کے پاس کھڑے ہو گئے. حتی جاء، یہاں تک کہ آپ آئے. فاخذ بآذاننا، تو آپ نے ہمارے کان پکڑ لیے، یعنی خوشطبی کے طور پہ، پیار و محبت کے طور پہ آپ نے ہمارے کان پکڑ لیے. ثم قال، پھر آپ نے کہا اخرجا ما تسرران، نکالو جو تم اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہو، جو بات تمہارے دل میں ہے وہ باہر نکالو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ثم داخلہ، یہ الفاظ کہہ کہ آپ حجرے میں داخل ہو گئے. ودخلنا علیہ، اور ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے داخل ہو گئے، ہم بھی آپ کے پاس پہنچ گئے. وہو یومئذ عند زینب بنت جاش، اور آپ اس دن ام المؤمنین زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، یعنی کہ آپ کی باری ان کے گھر میں تھی. قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عبد المطلب بن ربیعہ کہتے ہیں فتواکلنا الکلام، تو ہم نے گفتگو ایک دوسرے کے اوپر ڈال دی. یعنی کہ میں کہوں فضل بن عباس سے تم بات کرو، اور فضل بن عباس مجھ سے کہیں تم بات کرو. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس موضوع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرے. تو ہم نے کلام ایک دوسرے کے اوپر ڈال دی، ایک دوسرے کے سپرد کر دی. ثم تکلم احدنا، پھر ہم میں سے ایک نے کلام کیا، ہم میں سے ایک نے گفتگو کی. پہلے تو ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہے، تم بات کرو، نہیں تم کرو. پھر ایک نے بات کی. کس نے کی؟ اللہ عالم. فقال، تو کلام کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انت ابر الناس، آپ تمام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر نیکوکار ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں. وأوصل الناس، آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وقد بلغنا النکاح، تحقیق یقیناً ہم نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ہماری عمر اب نکاح کی عمر ہے. فجئنا، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں. لتؤمرنا علی بعض هذه الصدقات، تاکہ آپ ہمیں ان صدقات میں سے کچھ کے اوپر امیر بنا دیں، عامل بنا دیں، ڈیوٹی لگا دیں. فنؤدی الیک کما یؤدی الناس، تو ہم آپ کے پاس وہ مال لے کر آئیں گے جو لوگ لے کر آتے ہیں. جیسے وہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی جمع کریں گے، آپ کے پاس لے کر آئیں گے. ہم آپ تک پہنچا دیں گے جیسا کہ لوگ پہنچاتے ہیں. وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ، اور ہم ایسی اجرت حاصل کریں گے جیسے وہ اجرت حاصل کرتے ہیں. قال، راوی کہتے ہیں کون؟ عبد المطلب. فسکت طویلا، تو آپ تا دیر خاموش رہے، چپ رہے. حتی اردنا ان نکلم، یہاں تک کہ ہم نے چاہا
کہ ہم آپ سے کلام کریں ان کی دوبارہ گفتگو کریں، آپ کو یاد کروائیں۔ قال عبد المطلب کہتے ہیں وجعلت زینب تلمع علینا من وراء الحجاب اللہ تکلما، کہ زینب ہماری طرف اشارہ کرنے لگی پردے کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے زینب اشارہ کرنے لگی اللہ تکلما ہو، کہ اللہ کے رسول سے کلام نہ کرنا، اللہ کے رسول کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو، دوبارہ بات نہ کرنا۔ زینب بنت جاش بھی تو ان کی رشتہ دار ہیں نا، وہ بھی تو قریشیوں میں سے ہیں، قریشی خاندان کی ہیں، یہ بھی قریشی خاندان کے ہیں۔ تو پردے کے پیچھے سے اشارہ کیا کہ کلام نہ کرنا۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاید زینب بنت جاش یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اللہ کے رسول وحی کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے خاموش ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں کون سے؟ عبد المطلب۔ ثم قال، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، کہ بے شک صدقہ جائز نہیں ہے آل محمد کے لیے، سوائے اس کے نہیں یہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے۔ کیا صدقہ؟ اچھا، ڈیوٹی مانگی آپ سے کس نے؟ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب نے۔ ڈیوٹی مانگی آپ سے کس نے؟ فضل بن عباس نے۔ ایک چچا کے بیٹے ہیں اور ایک چچا کے بیٹے کے بیٹے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ کے چچا جو مسلمان ہیں اور آپ کے چچاؤں کی اولاد جو مسلمان ہے وہ آل محمد میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واضح طور پہ دلیل ہے کہ جناب علی آل بیت میں سے، جناب جعفر آل بیت میں سے، جناب عقیل آل بیت میں سے، جناب عباس آل بیت میں سے، عبداللہ بن عباس آل بیت میں سے، فضل بن عباس آل بیت میں سے، قسم بن عباس آل بیت میں سے ہیں یہ سب لوگ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ادعوا لی محمیہ وکان علی الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، تم دونوں میرے لیے بلاؤ۔ کس کو؟ محمیہ کو، محمیہ بن جز، محمیہ بن جز۔ ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کا تعارف یہ ہے کہ خمس کا جو مال ہوتا تھا اس کے ذمہ دار وہ تھے۔ خمس کس کو کہتے ہیں؟ پانچویں حصے کو۔ کس چیز کا پانچواں حصہ؟ مال غنیمت کا، مال فے کا۔ مال غنیمت میں اصول کیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو 4 حصے مجاہدوں کے لیے، فوجیوں کے لیے، اس لڑائی میں شریک ہونے والوں کے لیے، اور 5واں حصہ بیت المال کے لیے۔ 5واں حصہ بیت المال کے لیے، اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے ہوں گے، اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جب تمہیں مالی غنیمت ملے تو اس کا 5واں حصہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو کتنے گروہ ہو گئے؟ 5۔ اللہ تعالیٰ کے نام تبرک کے طور پہ ہے۔ تو ایک حصہ کس کا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا، دوسرا آپ کے رشتہ داروں کا، تیسرا یتیموں کا، چوتھا مسکینوں کا، 5واں مسافروں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس کے پھر 5 حصے ہوں گے، ان میں سے ایک حصہ نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے، آل بیت کے لیے، ایک حصہ اللہ کے رسول کے لیے اور ایک آل بیت کے لیے۔ تو یہ جو ہیں محمیہ، یہ خمس کا مال سنبھالتے تھے، وہ ان کے کنٹرول میں دیا ہوا تھا۔ کس نے؟ نبی علیہ السلام نے۔ تو آپ نے کہا محمیہ کو بلاؤ، وکان علی الخمس، یہ جملہ معترضہ ہے، بریکٹ میں ہے کہ یہ محمیہ جو تھے، محمیہ بن جز، یہ خمس کے اوپر مقرر تھے۔ اور آپ نے مزید کیا کہا؟ آپ نے کہا محمیہ کو بھی بلاؤ اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب کو بھی بلاؤ۔
نوفل بن حارث ربیعہ بن حارث کے کیا لگے؟ بھائی بھائی لگے. اور عبد المطلب بن ربیعہ کے کیا لگے؟ چچا لگے. تو عبد المطلب بن ربیعہ کے چچا کو بلایا جا رہا ہے, صحیح ہے نا جی. قال, تو عبد المطلب کہتے ہیں فجاءہ, تو وہ دونوں آپ کے پاس آ گئے. فقال علی محمیہ, تو آپ نے محمیہ سے کہا انکح ھذا الغلام ابنتک للفضل ابن عباس. آپ نے محمیہ سے کہا فضل بن عباس کے بارے میں کہ اس لڑکے کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو. محمیہ بن جس سے کیا کہا؟ فضل بن عباس کے بارے میں کہا کہ اس لڑکے سے اپنی بیٹی کا, اس لڑکے کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو. اس لڑکے کا نکاح کس سے کر دو؟ اپنی بیٹی سے کر دو. فانکحہ, تو محمیہ بن جس نے نکاح کر دیا ان کا. کن کا؟ فضل بن عباس کا, یعنی کہ کس سے؟ اپنی بیٹی سے. وقال لنوفل بن الحارث, اور آپ نے نوفل بن حارث سے کہا انکح ھذا الغلام ابنتک لی, کہ اس لڑکے کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو. لی, عبد المطلب راوی کہتے ہیں نوفل سے آپ نے الفاظ میرے بارے میں کہے, میرے حق میں کہے کہ اس لڑکے کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو. گویا کہ اپنی بیٹی کو کس کے نکاح میں دے دو؟ بھتیجے کے گھر میں دے دو. ایسے ہی ہے نا؟ اور بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ عبد المطلب جو ہیں بن ربیعہ, یہ نوفل بن حارث کے کیا لگے ہیں؟ بھتیجے لگے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دو. فانکحنی, عبد المطلب کہتے ہیں میرے چچا نے میرا نکاح کر دیا. وقال علی محمیہ, اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محمیہ سے کہا اصدق عنہما من الخمس کذا وکذا, خمس کے مال میں سے ان دونوں کی طرف سے اتنا اتنا حق مہر دے دو. حق مہر کی مقدار آپ نے بتائی, راوی کو شاید یاد نہیں رہی, اس لیے تذکرہ موجود نہیں ہے کہ کتنا حق مہر تھا. لیکن آپ نے محمیہ کو, جو کہ خمس کے کیا تھے؟ خازن تھے, جن کے پاس خمس کا مال ہوا کرتا تھا, ان سے آپ نے کہا ان دونوں کی طرف سے اتنا اتنا حق مہر ادا کر دو. تو حدیث بالکل واضح ہے. ایک تو پتہ چلا کہ آل بیت میں سے کسی کو صدقہ جمع کرنے کے لیے نامزد نہیں کیا جائے گا, ان کی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے تھے, صلہ رحمی کرنے والے تھے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے, اور اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے ہوتے ہیں. ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہوا کرتا تھا, اور ایک آپ کے رشتہ داروں کا ہوا کرتا تھا. تو آپ نے حق مہر دلوایا ہے خمس کے مال میں سے. اب خمس کے مال میں سے کس حصے سے دلوایا ہے؟ کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ جو آپ کا ذاتی حصہ تھا خمس میں, اس میں سے آپ نے یہ حق مہر دلوایا ہے, گویا کہ آپ نے اپنی طرف سے ادا کیا ہے. اور کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ خمس کے مال میں آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ہوا کرتا تھا. کون سا؟ ان کا بھی ایک حصہ تھا نا. تو آپ نے رشتہ داروں کے حصے میں سے ان رشتہ داروں کو دلوا دیا. تو بہرحال یہ بڑی عظیم حدیث ہے. اس حدیث سے ہمیں بہت سے مسائل کا علم ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی. کون سی کتاب تھی؟ کتاب الزکوٰۃ, یعنی کہ وہ کتاب جس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے, صدقہ خیرات سے ہے, وہ اپنے اختتام کو پہنچی. اور اب ہم آغاز کریں گے کس کا؟ 11ویں کتاب کا, الکتاب الحادی عشر الصوم. 11ویں کتاب کس کے بارے میں ہے؟ روزوں کے بارے میں ہے. الفصل الاول, پہلی فصل, صیام رمضان, رمضان کے روزے. پہلا باب کیا ہے؟ باب فرض الصیام و فضلہ, روزوں کا فرض ہونا اور ان کی فضیلت. روزوں کا فرض ہونا اور ان کی فضیلت. حدیث نمبر 698, 698. قاف. اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل لہو اس کے اپنے لیے ہے، الا الصیام سوائے روزوں کے، فإنہ لی، بے شک یہ روزے خاص میرے لیے ہیں، وانا اجزی بہ، اور ان پہ جزا میں خود دوں گا۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزوں کے؟ علماء کرام ان الفاظ کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ انسان کوئی بھی عمل کرے اس میں ریاکاری کا شیبہ ہوتا ہے یا شہرت حاصل کرنے کا شیبہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی داخل ہو جاتی ہے جو شریعت کے لحاظ سے مناسب نہیں ہوتی، سوائے روزوں کے کہ روزوں میں ریاکاری کا کوئی شیبہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ آپ نے رکھنا ہے فجر سے لے کے کب تک؟ مغرب تک۔ اگر روزہ آپ کا ہوگا لوگوں کی خاطر تو آپ کسی بھی وقت کمرے میں جب تنہا ہو کھا پی سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کھاتے، حالانکہ وہاں آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ کا روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ روزے میں 8 گھنٹوں میں، 9 گھنٹوں میں، 10 گھنٹوں میں، 12 گھنٹوں میں کئی ایسے لمحات آتے ہیں جب آپ تنہا ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء بھی میسر ہوتی ہیں، لیکن آپ پھر بھی کھانے پینے کی چیزوں کے قریب نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، تو باقی چیزوں کی جزا کس نے دینی ہے؟ وہ بھی اللہ نے دینی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شاید بتا چکے ہوں یا فرشتوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ تم دے دو، لیکن روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دوں گا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جزا بہت عظیم ہوگی، کیونکہ جزا دینے والا عظیم ہے، یہ اجر و ثواب دینے والا عظیم ہے، تو اجر و ثواب بھی کیا ہوگا؟ عظیم ہوگا۔ والصیام جنہ، آپ فرماتے ہیں روزے ڈھال ہیں۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ؟ ڈھال وہ چیز ہوتی ہے جو لڑنے والا اپنی حفاظت کے طور پہ اپنی پیٹ کے سامنے رکھتا ہے، وہ چاہے چمڑے کی ہو، لوہے کی ہو، لکڑی کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو۔ تو ڈھال بچاتی ہے دشمن کے وار سے، اور آج کل بھی پولیس والے اس وقت پہن لیتے ہیں جب کہیں کوئی احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہو، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ پتھر پھینکیں گے، تو اس موقع پہ پولیس کے لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ڈھال۔ تو فرمایا والصیام جنہ، روزے ڈھال ہیں، بچاتے ہیں کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ روزے ڈھال ہیں، بچاتے ہیں کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ، اور یہ بات حقیقت ہے، ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ روزوں کے ایام میں ہم بہت سے گناہوں سے یعنی کہ دور رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں۔ روزوں کے ایام میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں، جہنم سے دور ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفُثْ، تو فوش گفتگو نہ کرے، لغو قسم کی گفتگو نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور شور شرابہ نہ کرے۔ دیکھیں روزہ کتنی عظیم عبادت ہے کہ روزے کے ایام میں خصوصی طور پہ روکا جا رہا ہے شور شرابہ کرنے سے اور فحش کلامی سے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں روزے کے علاوہ بھی درست نہیں ہیں، لیکن روزے کی حالت میں آپ شور شرابہ کریں، روزے کی حالت میں آپ گندی گفتگو کریں، فحش کلام کریں، یہ روزے جیسی عظیم عبادت کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ قَاتَلَهُ، پس اگر اسے کوئی برا بلا کہے، اس سے کوئی بحث و مباحثہ کرے، کس سے؟ روزے دار سے، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ کہے انی، کہ بے شک میں امرؤ صائم، میں روزے دار آدمی ہوں۔
آپ کو کوئی روزے کی حالت میں تنگ کر رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، الجھنا چاہتا ہے، لڑائی بڑھانا چاہتا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ آپ کہہ دیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حالانکہ اپنی عبادت کو چھپانا چاہیے، ظاہر نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ لڑائی سے بچنا۔ تو اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی کہ میرے روزے کا تقاضا ہے کہ میں تم سے نہ الجھوں، میرا روزہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں تم سے بحث و مباحثہ نہ کروں، تم سے لڑائی جھگڑا نہ کروں۔ یہ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی میں روزے کی حالت میں ہوں، میرے روزے کا احترام کرو۔ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی کیا ہے؟ جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی مہک سے زیادہ عمدہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ اور روزہ دار دونوں اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں، کہ اس کے منہ سے جو کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی مہک سے زیادہ عمدہ ہے، کیونکہ اللہ کے روزے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو آ رہی ہے نا۔ اور یہ بدبو کون سی ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ معدے سے آتی ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں کئی علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ مسواک نہ کریں، خصوصاً زوال کے بعد، زور کے بعد۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ بو اللہ کو بڑی پسند ہے، آپ مسواک کریں گے تو یہ جو اللہ کو بو پسند ہے وہ ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ موقف غلط ہے۔ کیونکہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ دراصل کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ وہ معدے کے ذریعے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ یہاں مسواک کریں گے تو وہ بو نہیں رکے گی، البتہ جو منہ سے آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ اذا افطر فرح، جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کس بات پہ؟ کہ روزہ پورا ہو گیا، اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دے دی، خیریت کے ساتھ ایک روزہ اور مکمل ہوا۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا، اپنے روزے پہ خوش ہوگا۔ وہاں پہ کیوں خوش ہوگا؟ کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کر رہے ہیں رضا کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہیں، اللہ اسے اجر و ثواب دے رہے ہوں گے، تو اللہ سے اجر و ثواب لے کر، اللہ سے اجر و ثواب لینے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوگا؟ خوش ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 699 699 قاف، اس حدیث کو آپ نے بھی کتب میں جگہ دی، کنہوں نے؟ امام بخاری نے، امام مسلم نے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، واحتسابا، اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے بغیر، کلمہ پڑھے بغیر، دین اسلام قبول کیے بغیر آپ جو بھی عبادت کر لیں، جو بھی نیکی کر لیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، روز آخرت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا گیا جو رمضان کے روزے رکھے کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں، اور اللہ سے جو ثواب لینے کے لیے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور نیت بھی ٹھیک ہو، تو پھر گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ یا کبیرہ؟ صغیرہ، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب فضل شہر رمضان، ماہ رمضان کی فضیلت۔ پہلے فضیلت بیان ہوئی ہے روزوں کی، روزے رمضان کے بھی ہو سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، شوال کے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اب باب کیا ہے؟ ماہ رمضان کی فضیلت۔ حدیث نمبر 700 قاف، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے اچھی طرح کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اچھی طرح بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں رمضان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس کے آنے پہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند ہوتے ہیں، یہ حقیقتاً ہوتا ہے یا مجازی طور پہ کہا گیا ہے؟ کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے نیکی کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گناہ مشکل بنا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ موقف درست نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کریں تو آپ ان کی بات کو حقیقت پہ محمول کریں، ظاہر پہ محمول کریں، تعویل کرنے سے گریز کریں، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو۔ تو کیا اللہ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولنا مشکل ہے؟ کیا اللہ کے لیے جہنم کے دروازے بند کرنے مشکل ہیں کہ آپ تعویل کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی آپ کو تعویل کرنے کی؟ اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ الفاظ حقیقت کے عین مطابق ہیں۔ واقعی جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس حقیقت کو مان لینے کے بعد اگلی بات ہم کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں اور گناہ مشکل بنا دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو ایک موقف یہ ہے علماء کرام کا کہ دوسری حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ سرکش قسم کے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے شیطان کھلے رہتے ہیں تو وہ اپنی کاروائی ڈالتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا موقف علماء کرام کا یہ ہے کہ بڑے شیطان بھی جکڑ دیے جاتے ہیں، چھوٹے بھی جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ 11 مہینے مسلسل گناہ کر کے گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ رمضان میں اچھی طرح اللہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، قرآن کی طرف مائل نہیں ہوگا، اللہ کی اطاعت کی جانب نہیں بڑھے گا، تو پھر اس کا نفس اسے گناہ پہ آمادہ کرتا رہے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 701 قاف، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبریل۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے، خیر دینے والے تھے۔ خیر سے مراد آپ مال لے لیں تو وہ بھی دینے والے تھے، خیر سے مراد آپ علم لے لیں تو وہ بھی آپ دینے والے تھے۔ تو آپ خیر کے ساتھ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر جود و سخا کرنے والے تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور آپ کا سب سے بڑھ کر سخی ہونا کب ہوتا تھا؟ رمضان میں ہوتا تھا۔ ما مصریہ ہے، آپ کا سب سے بڑھ کر سخی ہونا کب ہوتا تھا؟ رمضان میں۔ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل آپ سے ملا کرتے تھے، یعنی کہ آپ رمضان کے مہینے کا اہتمام کرتے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان میں آپ کا صدقہ خیرات بڑھ جاتا، اور یہ بھی رمضان کی فضیلت ہے کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام رمضان میں خصوصی طور پہ آتے اور کیا کرتے؟ وَكَانَ جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینصرخ، اور جبریل علیہ السلام آپ سے ہر رات ملتے۔ کب؟ رمضان میں۔ رمضان کی ہر رات آپ سے ملتے، حتی ینصرخ، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا، یعنی کہ رمضان کی ہر رات
جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ کیا کرتے؟ قرآن کا دور کرتے. یارد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، نبی علیہ السلام ان کے سامنے قرآن کو پیش کرتے. فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل، تو جب آپ سے جبریل ملا کرتے تھے، کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ، تب آپ چھوڑی ہوئی ہوا سے بڑھ کر خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے تھے. وہ ہوا جس کو چھوڑ دیا جائے بارش نازل کرنے کے لیے، وہ تیز ہوتی ہے اور بادلوں کو لے کر آتی ہے تیزی کے ساتھ، تو وہ بادلوں کو لاتی ہے، بارش برساتی ہے. اس ہوا سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کرنے والے تھے، اللہ کی راہ میں مال دینے والے تھے، جود و سخاوت کا مظاہرہ کرنے والے تھے. فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل، تو جب جبریل آپ سے ملاقاتیں کرتے، کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ، تو آپ خیر کی جود و سخا میں چھوڑی ہوئی ہوا سے بڑھ کر ہوتے. تو اس سے رمضان کے مہینے کی ہمیں فضیلت معلوم ہو رہی ہے. انشاءاللہ ان احادیث پہ درس جاری و ساری رہے گا. آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ درس کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا حدیث شریف کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں استقامت دے، اور پوری زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی احادیث کے ساتھ جوڑے رکھے. صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.